اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ذرا سوچو اس دن کے بارے میں جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی قسموں کے لحاظ سے درجہ بدرجہ ترتیب دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے ان کا علم احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی تم ان کی گہرائیوں کو پوری طرح جان نہیں سکے تھے۔ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور گھبرا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ قائم کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بدلہ پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر یعنی مکہ کے رب کی بندگی کروں، جس نے اسے حرم یعنی احترام کے قابل جگہ بنایا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم یعنی خدا کا فرمانبردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اپنائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اپنائے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نمل کا 7ویں رکوع کا ترجمہ پڑھا۔ اس سورت میں 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے 7ویں رکوع کا، جس میں 83 سے 93 نمبر کی
یہ 11 آیتیں ہیں، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صورت مکی ہے، یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکے میں ظلم و ستم کا دور تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے 5 سے 6 سال گزر چکے تھے۔ مکے میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو مشرکین مکہ جو ہے ان لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہے تھے، ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ حبشہ کی ہجرت کرے، یعنی حبشہ کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اس سورت کو نازل کرتا ہے۔ یہ سورت جو ہے، اس سورت میں اس سورت کا ٹائٹل ہی علم ہے۔ اس سورت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، پھر پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ فرعون، لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، یہ شاطر قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نیست و نابود کیا اس دنیا سے۔ اور دوسرا کردار داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عظیم نعمتیں بخشنے کے باوجود وہ شکر گزار تھے۔ تو غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات کی چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور اب اس کے آخری رکوع میں قیامت کا ذکر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیسے حالات ہوگے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کی 83 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور ذرا سوچو اس دن کے بارے میں جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی قسموں کے لحاظ سے درجہ بدرجہ ترتیب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ ذرا سوچو اس دن، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں جب ہم ہر امت میں سے، یعنی ہر امت آدم علیہ السلام سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہر نبی کی امت میں سے فوج در فوج اللہ تعالیٰ گھیر کر لائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے، قیامت کا ذکر کر رہا ہے، جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جو آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جو انکار کرتے تھے، جو نبی کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گروہ در گروہ، فوج در فوج لے کر آئے گا۔ ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائے گا جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی قسموں کے لحاظ سے درجہ بدرجہ ترتیب دیا جائے گا۔ پھر جس کے جیسے اعمال ہیں اس کے حساب سے ترتیب دیا جائے گا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا۔ پھر سب آ جائیں گے، یعنی آدم علیہ السلام اس دنیا میں، اس دھرتی پر پہلے انسان آدم سے لے کر آخری انسان، یعنی دنیا میں جو قیامت سے پہلے جو آخری انسان آنے والے ہیں، تو ان سب کو جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، تم نے جو ہے تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے ان کا
علم احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی تم نے جو ہے یہ میری آیتوں کو جھٹلایا، تم اس کو اس کا علم حاصل نہیں کیا تھا، یعنی تم ان کی گہرائیوں کو پوری طرح جان نہیں سکے تھے۔ تم نے جو ہے تو جو جھٹلایا آیتوں کو، تم اس کی گہرائیوں کو کیوں نہیں جان سکے تھے، کیوں نہیں جان سکے؟ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اس کی گہرائیوں کو نہیں سمجھے تو اور کیا کر رہے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے دنیا میں جو ہے جو نبی نے جو آیتیں نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں بھیجی تھی، جو احکام بھیجے تھے، تو اس کو کیوں جھٹلایا؟ تم نے اس کی گہرائیوں کو کیوں نہیں سمجھا؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ اور پھر اس کے 85 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، یعنی انہوں نے اپنے آپ پر جو ظلم کیا، یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو اس کی وجہ سے ان پر عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے، تب جو ہے وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کی 86 نمبر کی آیت میں کہتا ہے کیا ان کو سجا نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سکون بنایا تھا، سکون کے لیے بنایا، اور دن کو روشن کیا۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن کو روشن بنایا ہے اور رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس میں دن بھر جو انسان کام کاج کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، تو رات میں جب سوتا ہے تو کس طرح سے سکون محسوس کرتا ہے۔ ہر شخص جو ہے دن اور رات کو محسوس کر سکتا ہے، اور یہ جو دن اور رات روزانہ جو آتی ہے، دن نکلتا ہے پھر رات آتی ہے، تو یہ بالکل ایک وقت مقرر پر سورج نکلتا ہے پھر رات ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ قاعدہ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک تھوڑا سا بھی فرق نہیں آتا۔ انسان دن میں جو کام کرتا ہے، جو تھک جاتا ہے، تو رات کو کس طرح سے سکون کی جب نیند لیتا ہے تو صبح میں کس طرح سے اٹھتا ہے تو ایک اس کے اندر کیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ بنانے والا کوئی ایک ہے یا دوسرا ہے؟ جو تم دوسرے معبودوں کو پوچھتے ہو، یہ آیتیں اس وقت نازل ہو رہی ہے، آج سے 1450 سال پہلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، تو مکے کے مشرکین جو ہے وہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے تو ان کو مار رہے تھے، ستا رہے تھے، مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تم جو ہے یہ جو مکے میں رہ رہے ہو، تو یہ جو آگے ذکر آئے گا کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، تو یہ اللہ کا گھر میں جو تم نے 360 بت رکھے ہیں، ان کی جو پرستش کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، تو کیا انہوں نے بنائی ہے رات اور دن؟ کس نے بنائی ہے؟ یہ تم ہاتھوں سے گھڑتے ہو بتوں کو، تو کیا انہوں نے بنائی ہے رات اور دن؟ تم غور کرو، ہر شخص کوئی اندھا بھی ہے تو وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے، کوئی بہرا ہے، گونگا ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ یہ جو بنائی ہے رات اور دن، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کیا ان کو سجا نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے، ان میں جو ہے تو بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور گھبرا اٹھیں گے،
اللہ تعالیٰ اس کی 87 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ اب سور، جس دن قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، پہلا سور جب پھونکا جائے گا اس کا ذکر کرا ہے، اور کیا گزرے گی اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور گھبرا اٹھے گے، سب گھبرا جائیں گے، وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہے، وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہے، یعنی تمام انسان آسمان زمین پر کے اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، یعنی سب گھبرائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ صرف ان لوگوں کے جسے اللہ تعالیٰ بچانا، اس گھبراہٹ سے بچائے گا، جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس گھبراہٹ سے بچائے گا، باقی کے سارے انسان جو ہے تو گھبرا اٹھیں گے، گھبرائیں گے۔ اس کا ذکر کر رہا ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا، یعنی وہ فرشتہ جو سور لیے ہوئے ہے انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کا کب حکم ہو جائے اور وہ سور پھونک دے۔ تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، تو سارے دنیا کے انسان مر جائیں گے۔ تو یہ اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان جو ہے تو جمع کر دیے جائیں گے، جس کا پہلے ذکر آیا کہ سب اٹھیں گے اور پورے انسان جمع ہو جائیں گے، یعنی آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے آخری انسان، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا گزرے گی اس دن جب سور پھونکا جائے گا۔ آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ خوب جمے ہوئے ہیں۔ آج جو یہ پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ خوب جمے ہوئے ہیں، یہ جو پہاڑ گاڑ دیے گئے ہیں تاکہ زمین کا بیلنس قائم رہے، بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جو ہے یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی جس طرح سے بادل اڑ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دوسری طرف فرماتا ہے کہ یہ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، یعنی بکھرے ہوئے ریت کی طرح، یعنی اون یعنی ہوا میں کس طرح سے اون اڑتا ہے، یہ پہاڑ جو ہے تو اون کی طرح، دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا ہوگا اس وقت، یعنی مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ قائم کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ قائم کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انسان کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں، انسان کے دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں، وہ سب کو جانتا ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے کس نیت سے کر رہا ہے، نیتوں کو تک جانتا ہے اللہ تعالیٰ، سب کچھ سنتا جانتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے تمام انسانوں کے اعمال سے باخبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اس کے 89 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر بدلہ ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ جو شخص قیامت کے دن بھلائی لے کر آئے گا تو اس کو جو ہے تو اس سے زیادہ بدلہ دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی برائی لایا ہے تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی کسی نے ایک گناہ کیا ہے تو اس کو اس ایک گناہ کے بدلہ ہی دیا جائے گا، لیکن کسی نے ایک نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر اس کا اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، یعنی اس دن کی گھبراہٹ سے، یعنی قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے ایسے لوگ محفوظ رہیں گے، یعنی جو لوگ نیک اعمال لے کر آئیں گے اس دن قیامت کی گھبراہٹ سے جو ہے محفوظ رہیں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئیں گے ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینک جائیں گے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو لوگ برائی لے کر آئیں گے ان کو اوندے منہ آگ میں پھینکا جائے گا، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے، آگ میں جو ہے تو اوندے منہ پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بدلہ پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے سوا اور کیا بدلہ تم چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بدلہ پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ جیسا تم نے دنیا میں اعمال کیے، جیسے برے اعمال کیے، ویسا بدلہ آج تم کو ملے گا۔ اوندے منہ جو ہے تو جہنم کے آگ میں پھینکا جائے گا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم یعنی احترام کے قابل جگہ بنایا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم یعنی خدا کا فرمانبردار بن کر رہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں جو ہے فرما رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، یعنی مشرکین مکہ سے کہو، کیونکہ یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے یہ مکے میں نازل ہو رہی ہے، مکے شہر میں نازل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ یعنی یہ آیت جو مکے میں نازل ہو رہی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر کر رہا ہے، یعنی شہر مکہ کا ذکر کر رہا ہے۔ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں، یعنی شہر مکہ یعنی وہ شہر جس کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گھر بنایا، یعنی اس کی بندگی کروں، کیونکہ مشرکین مکہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو شہر امن کا شہر ہے، اس وقت آج سے 1450 سال پہلے امن و سکون کا نام و نشان نہیں تھا، ساری دنیا ظلم و ستم میں سے بھری ہوئی تھی، کہیں سکون نام کی چیز نہیں تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن کا شہر بنایا۔ وہ خود جانتے تھے کیونکہ وہ اس خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو یہ جو تجارت کرتے تھے وہ تجارت کا جو پیشہ تھا ان کا، تو مکے میں عرب میں کوئی جو ہے کہیں محفوظ نہیں تھے۔ اگر کوئی سفر کو جاتا تو کوئی بھی لوٹ لیتا تھا، لیکن ان کو یہ مکے کے متولی ہونے کی وجہ سے، یہ مکے کے خانہ کعبہ کے خدمت کرنے کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی متولی ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی نہیں لوٹتا تھا، اور اس شہر کو امن کا شہر بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں جو ہے یہ ایسا امن کا شہر تھا کہ یہاں اگر کوئی جو حج کو آتے تھے، اگر اس کی نظر کسی قاتل پر پڑتی، یعنی اگر کسی نے اس کے والد کو قتل کیا ہے، اگر وہ اس کو دیکھتا تو بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ یہ شہر جو ہے تو امن کا شہر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پہ ان سے کہ یہ جو تم کو امن کا جو شہر بنایا ہے، یہ جو حرم ہے یعنی احترام کا جو گھر ہے یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ یعنی اس شہر مکہ کے رب کی یعنی اس شہر مکہ کی یعنی صرف مکہ کے ہی رب، شہر مکہ کی ہی رب نہیں بلکہ پوری دنیا کے کائنات کا مالک رب کی بندگی کروں جس نے اس حرم احترام کے قابل جگہ بنایا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ہے تو ہر چیز کا مالک ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کا جو ہے تو اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم خدا کا فرمانبردار بن کر رہوں۔ اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ تم ان سے کہو کہ مجھے تو جو ہے تو مسلم بن کر یعنی فرمانبردار بن کر رہوں، میں جو ہے کبھی بھی جو ہے تم جو یہ
360 بھوت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہو، میں کبھی بھی اس کی پرستش نہیں کروں گا، نعوذ باللہ میں ان کو کبھی بھی نہیں مانوں گا، جبکہ اس خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف توحید کے لیے قائم کیا تھا، امن کا گھر بنایا تھا، اور تم نے آج اس میں بھوت رکھے ہیں اور تم اس کی جو پرستش کرتے ہو، تو یہ مجھ سے کبھی بھی توقع مت رکھو۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے، اور جو ہے تو میں مسلم بن کر رہوں، یعنی فرما بردار بن کر رہوں۔ پھر اس کے آگے اس کی 92 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤ، اب جو ہدایت اپنائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اپنائے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے تو قرآن کی دعوت دیتے رہیے، کیونکہ قرآن کی دعوت جو ہے اسلام کی کتاب ہے، یعنی یہ جو قرآن کی دعوت جو ہے یہ جو ہے ایک دستور ہے۔ قرآن کی جو ہے دعوت جو ہے، قرآن انسان کی روح کی تربیت کرتا ہے، قرآن کے اندر ایسی قوت ہے کہ وہ خشک دلوں کے اندر زلزلہ پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن انسان کے دل و دماغ کو جو ہے اس قدر جھنجھوڑتا ہے کہ وہ انہیں بے قرار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ تم جو ہے قرآن کی دعوت جو ہے ان کو دیتے رہو۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤ، اب جو ہدایت اپنائے گا وہ اپنے ہی لیے بھلے کے لیے ہدایت اپنائے گا، یعنی آپ جو ہے تو قرآن کی دعوت دیتے رہو، جو اس قرآن کی دعوت کو قبول کرے گا خود اپنے لیے بھلائی اختیار کرے گا، ہدایت پائے گا۔ جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، اور جو گمراہ ہے اس سے کہہ دو کہ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ اب یہاں جو ہے اس کی جو ہے تو آخری آیت آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اب اس صورت میں ایک دم یعنی اوپن کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پر ان کو کہہ دو کہ یہ جو قرآن میں تو جو ہے یہ قرآن کی دعوت دے رہا ہوں، اب تم اس کو قبول کرو یا نہ کرو۔ اگر اس کی دعوت کو قبول کرو گے تو تم اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے، اور اس کو جھٹلاؤ گے تو تم اپنے ہی لیے برائی مول لو گے۔ تو اس کی پھر آخری نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب جو ہے جس طرح سے یہ سورت جو ہے تو اللہ کی تعریف سے شروع ہوئی تھی، تو اس کی آخری آیت میں بھی اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ تعریف بیان کر رہا ہے۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی آخری آیت میں کہہ رہا ہے کہ اپنی تعریف بیان کر کے کہ تم لوگ جو ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ یعنی دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح سے نشانیاں دکھائی۔ مختصر مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر 13 سال جو ہے تو مکے میں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، 5-6 سال گزر گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اور مزید 8 سال مکے میں رہے آپ۔ پھر اس کے بعد جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نشانیاں دکھائی۔ جنگ بدر کا واقعہ ہوا، 2 ہی سال میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان مشرکین مکہ کو شکست دی۔ پھر صرف 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے تو پورے عرب میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی، یعنی اللہ چلو کہہ رہا ہے کہ جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، یعنی جلد ہی وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم انہیں پہچان لوگے اور تیرا رب
بے خبر نہیں ہے، اور تیرا رب جو ہے تو بے خبر نہیں ہے. جو تم جو کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو. یعنی تم جو یہ کام کرتے ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک کے اعمال سے واقف ہے. تو یہ تھا سورہ نمل کے 7ویں رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اس طرح سے یہ صورت مکمل ہو گئی. تو اللہ سے دعا اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ اس کی سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور قرآن مجید کی دعوت کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.